الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستوں، ایک ہیں معلومات اور ایک ہیں معمولات۔ ایک ہیں معلومات یعنی جاننا اور ایک ہیں معلومات یعنی کرنا۔ اس وقت روئے زمین پر معلومات سب سے زیادہ کس کی ہیں؟ ایک دفعہ میں نے اپنے طلباء سے پوچھا کہ سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے مختلف علماء کے نام لیے، میں نے انکار کرتا رہا، پھر ان کو آپ بھی بتا دیں، تو میں نے کہا سب سے زیادہ بڑا عالم روئے زمین پر ابلیس ہے۔ ہاں جی، کون ہے؟ ابلیس۔ اس لیے کہ ابلیس کب سے ہے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو ابلیس نے اس میں چکر لگایا، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اسی کے سامنے ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد حوا علیہ السلام کی تخلیق بھی اسی کے سامنے ہے۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جنت میں رہنا بھی اسی کے سامنے ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ تھوڑی سی میں کچھ چیزیں ہیں نا، ہمیں چونکہ معلومات میں بھی نا ہمارا ذوق بگڑ گیا ہے۔ جیسے کھانے میں ذوق بگڑ گیا ہے، کھانے میں ذوق بگڑ گیا نا، کیوں جی؟ جڑیاں شاواں نقصان دہ نے وہ چنگیاں لا دیا نے، ساڈیاں بچیاں نوں خاص طور سے مولوی کہندے نے اج کہ بچے چاہ دے عادی ہو گئے نے، کیا کرن؟ ذوق ماں پیو دا جس لیے بگڑ جائے گا تو بچے نے، سمجھ گئے؟ تو ہر چیز میں ذوق اصل سے نقل کی طرف چلا گیا ہے۔ معلومات میں بھی یہی حال ہے۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر جنت میں رکھا، کہا لا تقربا هذه شجرہ، پھر ان سے وہ درخت کھانے کا واقعہ ہوا، پھر اللہ نے زمین پہ اتار دیا۔ اب یہ واقعہ تو چند سیکنڈ میں آدمی سنتا ہے نا اور ختم ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس میں چند سیکنڈ نہیں ہے، یہ برسوں کا معاملہ ہے۔ کتنا ایک وقت ہے کہ اس کو ہم سوچ نہیں سکتے، سمجھ گئے کہ وہ کتنا سال گزرے ہوں گے۔ اسی لیے ونسی آدم علیہ السلام بھول گئے، تو اتنی سویرے آخیا تو شامی بھول گئے، نہیں، وہ برسوں کا معاملہ ہے۔ ہم جب واقعے کو سنتے ہیں نا تو ہم سمجھتے شاید ادھر کہا اور ادھر کھا لیا، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ میں نے ضمناً بات عرض کر دی ہے کہ واقعات کو سمجھنے کے لیے ان کے تناظر کو اور اس کے بیک گراؤنڈ کو، اس کے ان واقعات کو کہ حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ واقعہ وہی ہوتا ہے، نتیجہ اس سے غلط نکل جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ابلیس کے سامنے، آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا ابلیس کے سامنے، پھر وہ درخت کے کھانے کا واقعہ ابلیس کے سامنے۔ اہبطوا فی الارض جمیعا، مفسرین نے لکھا ہے کہ تینوں کو اتارا، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس، کہ تم تینوں زمین میں اترو، سمجھ گئے؟ تو ایک اس کی تفسیر کے مطابق تو وہ تینوں زمین پہ اترے اکٹھے۔ پھر آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ، اور مشکات شریف کی ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ نبیوں کی نبوت کس کے سامنے؟ ابلیس کے سامنے۔ نبی کا آنا، نبی کے احکامات، نبی پہ اترنے والی وحی، پھر قوم کا ایمان لانا، قوم کا گمراہ ہونا، پھر گمراہوں کو گمراہی پر پکا کرنا۔ تو سب سے بڑا کون ہے عالم؟ اور سب سے بڑا جہنمی ہے، سب سے بڑا جاننے والا سب سے بڑا جہنمی ہے۔ اور کم قسمتی سے ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، اسے کہتے ہیں کہ جرنل نالج کا دور، معلومات عامہ کا زمانہ ہے، سمجھ گئے؟ تو اس میں معلومات بہت زیادہ ہے۔ آج سے چند سال پہلے تک جو بات کوئی جانتا تھا، آج وہ سب جانتے ہیں، سمجھ کے جو نہیں جانتے تو وہ کہتے چلو جی گوگل کر لو،
سوکھا ہو گیا نا کام. وہ میرے پاس بچہ آیا داخلے کے لیے, میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہتا ہے حذیفہ. تو میں نے کہا یہ کس کا نام ہے؟ کہتا ہے جی پتہ نہیں. مانا کیا؟ کہتا ہے پتہ نہیں. تو میں نے کہا کل آؤ گے نا تو دیکھ کے آنا. وہ دوسرے دن آیا تو اس نے سب کچھ بتا دیا. میں نے کہا کیسے؟ میں نے سمجھا جس نے امی ابو سے پوچھا گا. میں نے کہاں سے پتہ چلا؟ کہتے ہیں گوگل کیا ہے. میں بڑا فرق. تو یہ معلومات عامہ کا دور ہے. لیکن میرے محترم دوستو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے جاننے والے ہلاک ہونے والے ہیں. سارے جاننے والے ہلاک ہونے والے ہیں الا العاملون, سوائے ان کے کہ جو عمل کرنے والے ہیں. اور پھر آگے بھی فرمایا کہ عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں الا المخلصون, سوائے ان کے جو اللہ کی رضا سے عمل کرنے والے ہیں. پھر فرمایا کہ والمخلصون علی خطر عظیم, یہ اخلاص والے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں, یہ بھی موت تک خطرے میں ہیں کہ کسی وقت یہ نعمت ان سے ان کا دشمن چھین نہ لے. پیچھے تو لگا ہوا نا جی, قسم کھائی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان ساروں کو گمراہ کروں گا. اس نے قسم کھائی کہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. تو میں معاف کیجئے گا کہ میرا جو بات کرنے کا یہ ساری بات تمہید ہے, یہ اس لیے ہے کہ جاننا کمال نہیں ہے, کرنا کمال ہے. سمجھئے, جاننا کمال نہیں ہے کہ منو پتہ ہے اور ہمیں سب کچھ پتہ ہے. عام طور پہ آدمی کہتا ہے نا جی مجھے سب کچھ پتہ ہے, یہ تو سب سے بڑا ہلاک ہونے والا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ سب کچھ تو ممکن ہی نہیں ہے نا جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کوئی ہے بڑا عالم؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں. اپنے علم کے مطابق اللہ نے کہا ہے. کہا کون ہے؟ کہ جاؤ. وہ چلے گئے, پتہ چلا خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کشتی میں بیٹھے, چڑیا آئی, اس نے چونچ میں پانی لیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ میرا اور تیرا علم اس چڑیا کے چونچ کے پانی کی مانند ہے. سمجھ گئے؟ اور اللہ کا علم اس سمندر سے بھی زیادہ ہے. تو ہم کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں مجھے سانو سارا پتہ ہے؟ بھائی جی سانو سارا پتہ ہے, نعوذ باللہ. یہ تو ممکن ہی نہ ہے. سارا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کہتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون, تجھے تو اپنی ذات کا نہیں پتہ. باہر کا تو کیا پتہ ہوگا, اپنی ذات کا نہیں پتہ کہ کیا ہے کیا نہیں. سمجھ گئے؟ وہ تو کہا الکیس من دان نفسہ, جسے اپنی ذات کا پتہ چل گیا وہ سمجھدار ہے. اپنے ہی نہیں پتہ تو باقی ساروں کا پتہ. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اصل چیز جو ہے نا جی وہ جاننا نہیں ہے, اصل چیز تو ہے عمل میں لانا. اللہ کرے کہ ہمارا عمل رفتہ 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 اس ترتیب پر, اس راستے پر جائے جو اللہ کو پسند ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو. اور پھر ساتھ نسخہ دے دیا کہ پرہیزگاری کیسے ملے گی. قولوا قولا سدیدا, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, زبان پہ قابو پا لو. بہت آسان اور بہت مشکل ہے. یہ زبان انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. اور دیکھیں نا, ایمان اور کفر ان دونوں کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ زبان کے ساتھ ہے. جو تصدیق قلبی ہے وہ تو میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, لیکن ہم ایک دوسرے کو جو مسلمان سمجھتے ہیں وہ اس کی زبان کے قول کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے. اب زبان کہتے گالی سے کیتی ہے. آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات آدمی کسی مجلس میں ایک بات کرتا ہے اور لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ بات اللہ کو اتنا ناراض کرتی ہے کہ اس بات کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. اور ایک آدمی ایک بات کرتا ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا, یہ بھی حدیث میں فرمایا پرواہ بھی نہیں کرتا, اور اس بات کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں پہنچا دیتے ہیں. تو زبان کو کنٹرول کر لینا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری زبان ہمارے قابو میں ہو, ہمارے الفاظ وہ ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف نہ ہو. باقی جو مرضی ہے, لیکن زبان قابو میں آ گئی. اللہ کہہ رہے ہیں یصلح لکم اعمالکم, تم زبان کو قابو کرو
اللہ تمہارے باقی سارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے. آنکھ درست ہو جائے گی، دل درست ہو جائے گا، کان درست ہو جائیں گے، ہاتھ پاؤں درست ہو جائیں گے، روزی پاک ہو جائے گی. تم صرف زبان کو کنٹرول کر لو. اچھا پھر ساری اصلاح کے باوجود بھی تو ہو انسان، تم سے غلطی پھر بھی ہوگی. یغفر لکم ذنوبکم، زبان کو کنٹرول کرو گے تو اللہ اصلاح بھی کریں گے اور ہونے والی غلطیوں کو معاف بھی کریں گے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے صرف ایک کام کرنے کے، زبان کنٹرول ہو جائے. اور زبان ہماری بہت بے لگام بہت بے لگام ہے. ہماری یقین کیجئے تھوڑا سا محاسبہ کریں نا اپنا تو ہماری صبح سے لے کے شام تک اکثر گفتگو وہ ہے کہ یا تو وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گناہ کی گفتگو ہے، یا وہ ہے کہ جو بیکار ہے، جس کا کل ہمیں جواب دینا پڑے گا اور ہمارے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنی زبان کو قابو کرنا، یہ ہم نیت کر لیں گے. اور دیکھیں آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا، کہ چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، اس کے لیے پھر اس کو روزانہ کی بنیاد پہ کرنا پڑتا ہے تو ہو جاتا ہے. اور اگر چاہے نہ صرف سوچتا ہی رہے تو سوچنے سے تو نہ پیسے ملتے ہیں نہ کاروبار چلتا ہے. کاروبار کرنے کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے تو تب نفع ملتا ہے. سوچنے سے تو نہیں ملتا. سوچنے سے ملتا ہوتا تو ہم سارے کروڑ پتی ہوتے ہیں. اس لیے کہ بیٹھے بیٹھے تو ہم کروڑ پتی بن جاتے ہیں نا جی. سوچی پہ آپ ہاں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، وہ ہوتا تو کوئی بھی نہیں، کیونکہ سوچ ہے. عملی طور پر ریڈی والا کما رہا ہے اور دکان والا بیٹھ کے سوچ رہا ہے. تو سوچنے سے نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے. تو میں اور آپ اس بات کو طے کریں کہ ہم نے اپنی زبان کو قابو میں لانا ہے. زبان سے وہ بات جو اللہ، اب میں مثال کے لیے عرض کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ لعنت. کسی انسان پر، کسی جانور پر، کسی بھی چیز پر لعنت کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ لعنت اتنی سخت ہے کہ وہ پوری روئے زمین میں گھومتی ہے، آسمانوں پر چلی جاتی ہے. آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر زمین پہ آتی ہے. زمین کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر جس پر لعنت کی ہے اس کی طرف جاتی ہے. اگر وہ لعنت کا حقدار ہے، اس کے کہنے کے مطابق نہیں، اللہ کے علم کے مطابق، تو لعنت اس پر پڑتی ہے. اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو یہ لعنت کہنے والے پر واپس آ جاتی ہے. اور لعنت کرنا حرام ہے، گناہ ہے. متعین طور پر لعنت کرنا، لعنت اوصاف پر ہو سکتی ہے. جھوٹ پر لعنت ہے، جھوٹ پر لعنت ہے، یہ وصف پر لعنت ہے. شخص پر لعنت نہیں ہے کہ فلاں پر لعنت، فلاں تو بڑا لعنتی ہے. یہ اتنا سخت لفظ ہے، اتنا سخت لفظ ہے کہ یہ کہنے والے کو اللہ کی نگاہ سے گرا دیتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں عام طور پر کہہ دیتے ہیں خبیث. حتیٰ کہ بسا اوقات تو آدمی اپنی اولاد کو کہہ دیتا ہے، اپنے گھر والوں کو کہہ دیتا ہے خبیث. اور یہ لفظ کیا ہے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث کا مطلب ہے بدکار. اگر شرعی عدالت ہو تو یہ خبیث کہنے والے کو 80 کوڑے کی سزا ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن گالی دینے والا نہیں ہوتا، مومن بے حیائی کی بات کرنے والا نہیں ہوتا. میرے محترم دوستوں، زبان کو قابو کرنا. اب اکثر آپ حضرات میں سے دکاندار ہیں، آپ کی دکان میں آدمی آیا، آپ اس سے خندہ پیشانی سے بات کرتے ہیں، مسکرا کے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں. اب یہ عمل صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے اور یہ عمل منافقت بھی بن سکتا ہے. صدقہ جاریہ بنے گا نیت کے بدلنے سے، اور منافقت بنے گا نیت کے بدلنے سے. اگر نیت یہ ہے کہ میرے حسن کلام کی وجہ سے گاہک پھنس جائے تو یہ تو منافقت ہے. اور اگر نیت یہ ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے، میں اس لیے خندہ پیشانی سے پیش آ رہا ہوں، تو گاہک آیا یا نہ آیا، اس خندہ پیشانی کا اجر تو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. اب گاہک آیا، اس کو آپ نے خندہ پیشانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو آپ نے فرمایا ہے، خندہ پیشانی سے اسے ڈیل کیا، اس کے ساتھ معاملہ کیا، اس نے خریدا.
آپ خوش ہو گئے، اور اس نے نہیں خریدا آپ تنگ دل ہو گئے، اور خدا نخواستہ بسا اوقات تو جاتے وقت اس کو دل میں، اور بعض بدنصیب تو زبان سے بھی اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب عرض کروں کہ یہ حرام ہے۔ یہ آپ کی دکان میں کوئی آدمی آیا ہے، تو اگر آپ نے اس کو ایک چیز نہیں 100 چیزیں دکھائی ہیں، 10 چیزیں دکھائی ہیں، 100 چیزیں دکھائی، تو آپ کو اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ تو نہیں ہے کہ آپ کے دکھانے پر میں آپ سے خریدوں گا، اور نہ ہی شرعی طور پر، نہ ہی اخلاقی طور پر، کسی بھی طور پر وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ ضرور خرید کے لے کے جائے۔ اب ہمارے یہاں اس کو کام ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بسا اوقات تو وہ دکاندار نا، کیوں ہم بھی اسی جہان میں جیتے ہیں نا، وہ دکانداروں نے آپس میں الفاظ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دکان والوں نے آپس میں الفاظ متعین کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو بغیر خریدے نکلتا ہے اس کے لیے ایک گالی کے متبادل اپنی زبان کا لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ بڑا فلاں فلاں ہے، اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نہیں پتہ لگیا، لیکن جنہیں دینے انہوں تو پتہ لگ گیا ہے۔ گاہک کو تو نہیں پتہ چلا کہ آپ نے کیا کہا ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ قیامت والے دن اپنے نیک اعمال میں سے اسے دیں گے، کیا کھٹا، کیا کمایا۔ حضرات صحابہ اکرام، ایک صحابی رسول غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غالباً یا کوئی اور صحابی ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد کے قریب ایک جگہ لی، وہاں دکان بنائی۔ دکان بنانے کے بعد چلاتے رہے، کچھ عرصہ گزرا، دکان ایک دم بند کر دی، حالانکہ دکان ان کی چل گئی تھی، بند کر دی۔ کسی نے کہا بند کیوں کر دی، اچھی خاصی چل گئی تھی۔ انہوں نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی خریدار سے چیز واپس لے لے بلا وجہ پر واپس لینا تو فرض ہے، لازم ہے۔ میں آپ سے ایک سوٹ لے کر گیا، گھر جا کے دیکھا، اس نے کھولا تو اس کے اندر کیا ہے، کٹا ہوا ہے، چھید ہے، کوئی مسئلہ ہے، عیب نکل آیا، اور عیب وہ ہے جو بازار والوں کے ہاں عیب شمار ہوتا ہے، وہ عیب ہے۔ اب وہ عیب نکل آیا، واپس لے کے آتا، کہتے جی یہ عیب نکل آیا، کہتے نہیں میں یہ تو ناجائز ہے، لیکن بغیر عیب کے کوئی عیب نہیں ہے، وہ واپس لے آتا ہے کہ جی واپس لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بلا وجہ یعنی بغیر کسی عذر کے اس کے سامان کو واپس لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کاروبار شروع کیا تھا، بس جس دن ایک آدمی سامان واپس لے کے آیا، حدیث پر عمل ہو گیا، دکان بند کر دی۔ کمانا مقصود نہیں تھا، مقصود تو اللہ کو راضی کرنا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، زبان کو قابو کریں گے، اور پھر دکان میں بیٹھنے کا جو دیکھیں نا، ہم سارے کے سارے محتاج ہیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کسی نے دکانداری کرنی ہے، کسی نے ملازمت کرنی ہے، کسی نے زراعت کرنی ہے، کسی نے جو کچھ بھی مختلف پیشے ہیں، ان ہر پیشوں کے اندر ایک صحیح نیت ہے اور ایک غلط نیت ہے۔ دکاندار دکانداری کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو، میری وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اس کو بھی لوگوں کی وجہ سے فائدہ ہوگا۔ ایک درخت جو صرف اچھے پھول پیدا کرتا ہے، ایک درخت جو صرف خوش نما پتے ہیں، اس کے صرف پتے ہی خوبصورت ہے، پھول بھی نہیں لگتا، تو اس کی خوش نمائی لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، تو گھر والے بھی اس کی کیا کرتے ہیں؟ کیوں جی؟ حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو بدلہ تو مل کے رہتا ہے، جب ایک درخت کو مل کے رہتا ہے، ایک پودے کو مل کے رہتا ہے، تو ایک انسان جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو لوگوں کی طرف سے فائدہ نہ ملے گا۔ ہاں، بات یہ ہے کہ نیت کیا ہے؟ نیت لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی ہے، تو یہ جو تجارت ہے یہ اللہ کے ہاں اجر دلانے کا باعث ہے۔ اور اگر لوگوں کو لوٹنے کی نیت ہے یا لوگوں سے کمانے کی نیت ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت نہیں ہے، تو پھر یہ ہر وقت تنگ دل رہے گا، ہر وقت پریشان رہے گا، اور ہر وقت اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹینشن سوار رہے گی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرما دے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دارالامتحان میں بھیجا ہے، یہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنے ہر عمل سے، اپنے ہر حال سے، اپنی ہر کیفیت سے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔
خریدار اس طرح کہ وہ خریداری کے احکامات کو پورا کرے گا، دکاندار اس طرح کہ وہ دکانداری کے احکامات کو پورا کرے گا۔ اور اس میں میں نے عرض کیا کہ بہت ساری خرابیوں کی، بہت سارے فساد کی، بہت ساری بیماریوں کی، بہت سارے گناہوں کی جو جڑ ہے وہ ہماری زبان کا بول ہے۔ آج سے ہم اس بات کی نیت کریں کہ اپنی زبان کو ہم کنٹرول میں کر لیں، اور زبان سے صرف وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے، زبان سے وہ نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا انتقال آپ کے ہاتھوں میں ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، آپ میت کے رونے سے منع فرماتے تھے، نوحے والا چلا کے رونا، چیخو پکار کرنا، واویلا کرنا، اس سے منع فرماتے تھے۔ اب آپ کی آنکھوں سے آنسو، صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل غم زدہ ہے اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، زبان وہی کہے گی جسے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ زبان سے بول وہ نہیں نکلے گا جس سے اللہ ناراض ہو، زبان کا بول اللہ کو راضی کرنے والا کہ اللہ نے روزی دینی ہے، لکھ کے تو رکھا ہوا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، لیکن گاہک اگر خریدے بغیر جاتا ہے تو غصہ آتا ہے، تو گویا کہ یہ گاہک اس کا معبود تھا، گاہک اس کا رازق تھا، اور اس نے رازق نے روزی نہیں دی اس لیے تنگ دل ہو رہا ہے۔ تنگ دل نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، اور آدمی کو دیکھیں نا ایک سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ روزی کون دے گا؟ اللہ دے گا، تو پھر ہمیں گاہک سے راضی ہونا، خوش ہونا، ناراض ہونا بنتے ہی نہیں ہے۔ وہ تو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ 7ویں صدی ہجری میں جب مسلمان ساری دنیا پر بڑھتے چلے جا رہے تھے تو عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کی وجوہات کیا ہے، تو پھر انہوں نے اپنی ٹیمیں بھیجی کہ جا کے تحقیق کر کے آئیں کہ وجہ کیا ہے۔ تو انہوں نے آ کے بتایا کہ ایک آدمی نے کہا میں فلاں شہر میں گیا اور اس شہر میں ایک دکاندار کے پاس گیا، بہت ساری باتیں میں جو متعلق ہیں وہ عرض کروں کہ اس دکاندار کے پاس گیا، اس کے پاس سے میں نے سامان پسند کیا، قیمت کا بھاؤ تاؤ کیا، بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد جب میں اس کو پیسے دے کے چیز لینے لگا تو اس نے کہا یہی چیز اسی قیمت میں، اسی کوالٹی میں یہ فلاں دکاندار کے پاس پڑی ہے، اس سے لے لیں۔ میں نے کہا بھائی ساری محنت تو آپ کے ساتھ کی ہے، اب اس سے کس لیے لے لیں؟ اس نے کہا اس سے اس لیے لے لیں کہ صبح سے اب تک میری گاہکی کافی ہو چکی ہے اور میں نے دیکھا اس کی دکان پہ گاہک نہیں گیا، تو آپ اس سے لے لیں گے تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور مجھے الحمدللہ کافی مل گیا ہے۔ تو وہ جو پادری تھے انہوں نے کہا کہ جب تک ان کے اندر یہ اوصاف اور اخلاق موجود ہیں اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی، اور اگر ہمارے سامنے ہمارا جاننے والا ہماری جیسی چیز کی دوسری دکان پر جاتا ہے تو ہمارا دل اس سے میلا ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو دوستی ساڑھے نال کوڑ کوڑ اتنے تھے انڈے اتھے، مطلب گپ شپ تو ہمارے ساتھ لگاتا ہے اور خریداری وہاں سے کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں ابھی اللہ رازق نہیں ہے، روزی اللہ نے نہ اس کے ساتھ رکھی ہے نہ اس کے ساتھ رکھی ہے۔ روزی کا دروازہ ہمارے استاد مولانا نواز صاحب بدذل العالی فرماتے ہیں روزی کا دروازہ 7ویں آسمان پر ہے، روزی کا دروازہ 7ویں آسمان پر ہے، اور قرآن میں اللہ نے اتنی جگہ اس بات کو فرمایا ہے نا کہ مختلف انداز میں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ روزی کا وسیع ہونا، روزی کا تنگ ہونا یہ صرف اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ مولانا نواز صاحب فرماتے ہیں کہ جو ٹینکی میں پانی ہے ایک ٹوٹی سے بھی وہی نکلے گا اور 10 ٹوٹیوں سے بھی وہی نکلے گا، سمجھے؟ جو طے ہے وہ مل کے رہے گی، جو طے ہے وہ مل کے رہے گی، اور دینے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے یہ ذرائع بنائے ہیں، مختلف ذریعے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزی یرزقہ من حیث لا یحتسب عطا فرماتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی لمبے نفل پڑھنا نہیں ہے، تقوی لمبی لمبی تسبیحات نہیں ہے، تقوی یہ ہے کہ زبان کو قابو میں رکھے۔ ہاں، تقوی یہ کہ اپنے دل اور دماغ کو اپنے قابو میں رکھے اور اللہ سے نہ جدا ہو۔ جب کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے تو مانے بھی، دل بھی یہ کہے کہ اللہ ہی رازق ہے۔ اور لیکن سل من قطعک، صلہ رحمی قطع رحمی کے مقابلے میں ہے، صلہ رحمی صلہ رحمی کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو جو ہماری دکان پہ نہیں آتا اس کے ساتھ ہمارا رویہ
خیر کا بنسبت اس کے کہ جو آتا ہے زیادہ ہونا چاہیے، یہ ہے صلہ رحمی۔ اب آپ دیکھ لیں، تھوڑا تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو جھانکیں، تھوڑا تھوڑا اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے دل سے، ہاں انسان ہے، انسان کے اوپر حال آئے گا، یہی حال تو اس کو آگے بڑھائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، اس کا بیٹے کا انتقال ہوا تھا، واویلا کر رہی تھی، اللہ کے نبی نے صبر کی تلقین کی، وہ آپ کو شکل سے پہچانتی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرا بیٹا مرا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ آپ چلے گئے تو کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول تھے، بھاگی گئی کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب مصیبت آتی ہے نا اس وقت اپنے آپ پر قابو پانا، یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو انسان ہے، جب کوئی آدمی ہمارے ساتھ یعنی یہ سمجھے کہ ہماری مرضی کے خلاف معاملہ کرتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا طیش آتا ہے، لیکن اس طیش کو کنٹرول کرنا ہی تو اسلام ہے۔ دیکھیں نا، سامنے سے گاڑی آئی اور بریک نہیں لگایا، سامنے گاڑی آ گئی، سامنے درخت آ گیا، سامنے دیوار آ گئی، بریک نہیں لگایا، جو بریک تھے ٹھیک سی بس ٹائم پہ لگ گئی نہیں، جب ٹائم پہ نہیں لگی تو فائدہ کی ہے؟ بھائی میں سفر کر کے آ رہا تھا تو راستے میں خود ڈرائیور، جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے ہائی ایس کا ڈرائیور تھا، اس نے نا جہلم کراس کر کے ایک ہوٹل پہ گاڑی روک لی، پہلے بھی تقریباً 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے ہو چکے تھے، تو ساری سواریاں اس کو برا بھلا کہنے لگی کہ بھائی نہ رکو، چلو پہنچاؤ ہمیں، وقت پہ پہنچاؤ، حتیٰ کہ بعض نے گالم گلوچ بھی کی، بہت بری طرح اس سے پیش آئے۔ ایک نے یہاں پہ اڈے پہ بھی پہنچ کے میں اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا اپنے آپ کو، میں نے کہا سب کچھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے نہ ایک لمحہ پہلے پہنچیں گے نہ ایک لمحہ، لیکن اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنا خون بھی جلا رہے ہیں، اپنے اعمال بھی ضائع کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ناراضگی مول لے رہے ہیں نا، لیکن اللہ کے ساتھ ناراضگی مول لے رہے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستوں سچی بات عرض کروں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے نا وہ ہمارے ساتھ نہیں کرتا، وہ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ کر رہا ہے۔ جس نے آپ کا کھایا اس نے آپ کا نہیں کھایا، آپ کو تو بچ گیا ہے، وہ تو اسے دینا پڑے گا، وہ تو اپنا نقصان کر کے چلا گیا ہے۔ یہاں ایسے موقع پہ اپنے آپ پہ قابو پایا آدمی، اپنی زبان پہ سب سے زیادہ آسان اور مشکل زبان کنٹرول کر لے تو بہت آسان ہے، آدمی طے کر لے کہ میں نے غلط نہیں بولنا۔ کوئی آدمی ہمارے ساتھ کچھ بھی کر جائے، اور خاص طور پر جس طرح ہمارے ہاں ایک معروف ہے نا کہ بندہ اتنی زبان ہی بازاری ہے، کہتے ہیں نا یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بازار کے اندر مسلمان تاجر بن کے رہیں۔ قولوا قولا سدیدا، اپنی زبان پہ قابو پانا۔ قول سدید کا مطلب ہے سیدھی بات کرنا۔ سیدھی بات کا مطلب یہ کہ ہر وہ بات جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے وہ کرنی ہے، اور جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے وہ نہیں کرنی۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز ہم اگر یہ کریں گے تو اس کا ثمرہ ہم اپنے ہر عمل میں دیکھیں گے۔ ایک چیز مطلب یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ بات یہ کہ صرف یہ مذاکرہ ہوتا ہے کہ جس سے آدمی کو یاد آ جاتا ہے کہ واقعی ایسا ہے۔ جب ہم غلط بات کریں گے، جب ہم گاہک کے ساتھ یعنی جو میں نے عرض کیا نا کہ گاہک آیا، اس نے آپ کا آدھا گھنٹہ کھایا، گھنٹہ کھایا، اور گھنٹے کے بعد کہنا اچھا جی میں ذرا تھوڑا بازار چکر لا لوں، تو ہمیں پتہ ہے کہ نہیں موڑنا کوئی نہیں۔ اب آپ کو آیا غصہ، آپ نے اس کو دے دی گالی، اللہ راضی ہوئے ناراض ہوئے؟ اللہ راضی ہوئے ناراض۔ اور اگر آپ نے خندہ پیشانی سے، جو چہرے پر ہے وہی دل میں ہے، جو چہرے پر ہے، دیکھیں نا منافقت کسے کہتے ہیں؟ چہرے پر اور دل میں اور، جو چہرے پر آپ کو مسکراہٹ ہے دل میں بھی وہی ہو، کوئی بات نہیں، بھائی تھا، مسلمان تھا، آیا دیکھا، میرے مقدر میں اس کا پیسہ نہیں، اس کے مقدر میں میری چیز نہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا تو آئے گا۔ اگر دل میں بھی یہی ہوگا، اللہ راضی ہوں گے ناراض؟ اللہ راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو اللہ پاک کام بنائیں گے کہ بگاڑیں گے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، وہ ہمارے والد صاحب گزشتہ دنوں کافی شدید بیمار تھے، تو ان کا آپریشن ہوا، آپریشن سے اور زیادہ تکلیف بڑھ گئی۔ اب وہ ضعیف العمر ہیں، ویسے تو 68 سے تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں، 73 میں 4 مہینے لگے، پھر ملکوں کے سفر ہوئے، اب ضعیف العمر ہے تو وہ جماعت میں بھی نہیں جاتے۔ تو میں نے کہا وہ تسلی دینے کے لیے، اور بات حقیقت ہے، میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے نا آپ تبلیغ میں
اختیاری مجاہدہ برداشت کرتے تھے۔ اختیاری کا مطلب ہے جو آدمی کے بس میں ہے کہ آدمی نہ جائے تو مجاہدہ نہیں ہے، لیکن آدمی جاتا ہے تو قربانی ہے، مجاہدہ ہے، دھکے ہیں، سمجھ تکلیف ہے۔ میں ملک میں کہ 2-3 سال بعد پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کیا تو سمجھ آ گئی ہے وہ مطلب یہ اختیاری مجاہدہ ہے نا۔ تو میں نے کہا وہ اختیاری مجاہدہ کرتے تھے تو وہ جو لیول تھا نا مجاہدے کا وہ ٹھیک رہتا تھا۔ وہ اختیاری مجاہدہ بڑھاپے کی وجہ سے چھوٹ گیا تو اللہ نے بیماری کے ذریعے سے اضطراری مجاہدہ دے کر درجے کو وہاں تک پہنچا دیا جو مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کے لیے دل کی پریشانی کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ دنیا دارالآزمائش ہے، امتحان ہے۔ وہ یہ 97 میں نا ایک فیصل آباد کی جماعت اور بڑے کیا کہتے ہیں اس کو جو صنعت کار ہیں وہ تھے اس جماعت میں، امریکہ وقت لگا کے واپس آئی تو ہم بھی رائے گڑھ میں تھے، تو وہ کارگزاری سنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نا وہاں پہ ایک ہوٹل لیا مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے، تو جب ہم نے 24 گھنٹے کے بعد ہوٹل واپس کرنا تھا تو طے تھا اس معاہدے میں کہ ہم صاف ستھرا کر کے واپس کریں گے، تو ایک بہت بڑا مالدار کارخانے کا مالک کارخانے دار وہ ہوٹل کی سیڑھیاں دھو رہا تھا اور ساتھ رو رہا تھا۔ تو امیر صاحب سمجھے شاید جس کو اپنی حتک محسوس ہو رہی ہے کہ میں وہاں پہ ہزاروں آدمیوں کو تنخواہ دیتا ہوں اور ادھر میں سیڑھیاں دھو رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے رب نے میرے مقدر میں امریکہ کے ہوٹل کی سیڑھیاں دھونا لکھا ہوا تھا، شکر ہے کہ یہ اللہ کی نسبت سے دھو رہا ہوں۔ اگر اس نسبت سے نہ دھوتا تو پھر دوسری نسبت سے آ کے دھونی پڑتی۔ تو اللہ نے آپ کے اوپر نا مجاہدہ رکھا ہوا ہے، اگر اسے آپ اللہ کی نسبت سے برداشت کر لیں گے، مثال کے طور پر میں نے مثال دے رہا ہوں، یہ ہماری پریکٹیکل ہے نا کہ گاہک آیا تنگ کیا چلا گیا، آپ نے اس کو برداشت کر لیا، تو یہ مجاہدہ آپ نے اختیاری طور پر اللہ کے نام پر اس تکلیف کو برداشت کیا ہے۔ اور اگر زبان سے کچھ کہہ دیا تو آپ نے گویا کہ اس کو نکال دیا، غصہ نکال دیا۔ اب وہ مجاہدہ آپ کا پورا نہیں ہوا، وہ اللہ پاک پھر ایسی جگہ سے لیں گے کہ پھر آپ کہیں گے کہ یار کیا ہو گیا میرے نام۔ فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے کہ زبان کو قابو میں رکھو۔ زبان کو قابو میں رکھو گے تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ اللہ پاک روزی وہاں سے دیں گے کہ جہاں سے ملنے کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ گاہک سے ملنے کا تو یقین ہے نا، یقین نہیں گمان سمجھ لے، لیکن اللہ روزی وہاں سے دیں گے جہاں سے ملنے کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک سے اور استغفار سے اور اللہ سے مانگنے سے اپنی زبان کو ہر وقت اپنی زبان کو اسی میں لگائے رکھے، ہر وقت اسی میں لگائے رکھے۔ انشاءاللہ پھر زبان کی جو بدکلامی ہے اللہ اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور ہر نیکی ایک نور ہے اور ہر گناہ ایک ظلمت ہے۔ ہر نیکی ایک نور ہے، جب آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، آپ کے ارد گرد نور پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اسی کے متصل بات کوئی گناہ کر دیتے ہیں تو نیکی کا اجر رہ جاتا ہے، اس کا نور جاتا رہتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنے گناہوں سے اس لیے بھی بچنا چاہیے کہ گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کے انوارات ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان میں سب سے آسان گناہ وہ زبان کا گناہ ہے۔ زبان کے گناہوں میں ایک تو آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ وہ گاہک اور دکاندار کے درمیان کا معاملہ ہے۔ دوسرا جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے اور اس سے آپ اللہ سے پناہ چاہیں، اس کا اللہ کی قسم نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، وہ ہے سیاسی گفتگو۔ وہ کیا ہے جی؟ سیاسی گفتگو۔ ABCD، آپ کسی بھی پارٹی سے قلبی تعلق رکھتے ہیں، آپ کے زبان پر اس کے لیے حقیقت کے علاوہ کوئی بات نہیں آنی چاہیے، اور حقیقت کا آپ کو پتہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہے یہ سب دھوکہ ہے، جو کچھ ہماری نظریں آنکھیں ہماری دیکھتی ہیں وہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ جو ہمارے کان سنتے ہیں وہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اور پاجی سانو تے اپنے گھردیاں دا پتہ نہیں لگدا ساری زندگی تے انہاں دا جنہاں نوں ساری زندگی ملنا ہی نہیں ہے، انہاں دی اسی جڑے نے لوکاں نوں صفائیاں دئیے کہ فلانا انج ہے تے فلانا بڑا حاجی ہے تے بڑا نمازی ہے، کس طرح ممکن ہے؟ اور پھر اگر آپ نے کسی کی صفائیاں دے دی یا کسی کے اوپر آپ نے الزامات کی بارش کر دی، آپ کو کیا ملا؟
باقی رہی بات حالات کی، تو یہ بات بالکل اللہ کے نبی کے فیصلے ہیں، زبان نبوت کی باتیں ہیں، میری گلا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے جو عمال ہیں، حکمران ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں۔ اعمال برے ہوں، حکمران اچھے ہوں، ممکن نہیں ہے۔ اعمال اچھے ہوں، حکمران برے ہوں، ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہتے ہیں حکومت کچھ بھی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر روز بازار پر ایک اللہ کی طرف سے فرشتہ اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ آج یہاں پہ یہ چیز اتنے کی بکے گی۔ ہاں، یہ پیٹرول کے ریٹ حکومتیں نہیں گھٹاتی اور بڑھاتی، یہ اللہ کی قسم، یہ اللہ کی طرف سے گھٹتے اور بڑھتے ہیں۔ یہ تو ڈاکیے ہیں، یہ کیا ہے؟ شطرنج کے موہرے ہیں، ڈاکیے ہیں۔ ڈاکی آپ کے پاس خط لے کے آیا فلانا مر گیا، تھی انہوں پھڑ لینا کہ بھائی تو مار کھڑے ہیں، دسو نا۔ ڈاکیا خط لے کے آیا کہ جی فلانا کام ہو گیا ہے، تو تھی انہوں پیسے دینے ہیں، صرف پیغام پہنچانے والا ہے، فیصلے وہ اوپر ساتوں آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، یعنی پہلی بات تو جو دکانداروں سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ گاہک کے متعلق اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، وہ کہنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ نہیں کہنا جو اللہ ناراض کرنے والی بات۔ دوسری بات، سیاسی گفتگو کو خدا کے لیے اپنی زندگی سے نکال۔ ہاں، آپ نے جب ووٹ دینے ہیں اس وقت اللہ سے مانگے کہ اللہ جو ان میں سے بہتر ہے میرے دل میں ڈال دے، اسے ووٹ دے دیں۔ لیکن یہ جو گفتگو کا موضوع ہے کہ فلانا یہ فلانے کی ایک کی ماں بہن ایک کر دی اور دوسرے کو پوری دنیا کا جناب ولی اللہ ثابت کر دیا، یہ فضول بات ہے۔ اس سے زیادہ حماقت کی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے لیے اپنی پونجی بچاؤ، سمجھیے، دوسرے دینا پرولو، اپنا آپ بچائیں۔ یہ بڑا خطرناک، ہم جہاں سے گزر رہے ہیں نا، بڑا خطرناک دور ہے، تو اس لیے اس میں آسان راستہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اللہ کی بات کریں۔ دیکھیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، جتنی اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ سے ہونے کو بیان کریں گے، اللہ اتنے راضی ہوں۔ اور جو کچھ آج تک ہمارے ساتھ اچھا ہوا ہے وہ میرے اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے، سمجھ گئے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ برا بھی ہوا ہے وہ بھی میرے اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ہمارا چاہا اللہ کی چاہ کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو ہمارے ذمہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارے ذمہ اللہ کو دیکھ کے چلنا ہے، سمجھ گئے، اور باقی سب بیکار کی باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ایک چیز تو یہ کہ زبان کو قابو میں کرنا ہے گاہک کے متعلق، اور دوسری چیز یہ ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنا ہے سیاسی گفتگو سے متعلق۔ سیاسی گفتگو کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ 70 سالوں میں کچھ نہیں ملا، جو اب جن کی عمر، میری عمر ابھی 12 فروری کو ہوگی 49 سال، سمجھ گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم بچپن کا دور تھا نا وہ ہر اعتبار سے خیر کا تھا۔ ایسا ہی ہے کیوں جی؟ ایسا ہی ہے۔ اچھا، جڑا تھوڑا بچپن کا دور ہے وہ چنگا ہے کہ ہوں چنگا ہے؟ وہ چنگا ہے، پیسے گھٹ ہے، روڑے بھی گھٹ ہے، آنا ملتا سی، سانو سوانی لگتی سی، تو وہ خیر کا دور تھا۔ اللہ کی قسم، اگر خیر کے دور میں خیر نہیں ہو سکی تو اب شر کے دور میں خیر کی توقع رکھنا بیکار۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہ جو آپ کا خیر کا دور تھا اس میں کوئی فیصلے خیر کے اگر آپ کے بارے اور ہمارے متعلق نہیں ہو سکے تو اب شر کے دور میں ہماری گفتگو سے خیر پھیلے گی؟ ممکن نہیں۔ اس لیے سیاست کا صفحہ پھاڑ دیں، گاہک کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، اور ایک چیز اپنے اوپر خود جرمانہ رکھیں، جس دن زبان سے گالی نکلے اس دن 100 روپیہ صدقہ کریں۔ جس دن زبان سے گالی نکلے اس دن فوراً 100 روپے نکال کے کسی کو دے دیں، تو انشاءاللہ گالی آپ کی زبان سے ختم ہو جائے گی۔ یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زبان کے اوپر قابو نصیب فرما دیں، اس لیے کہ یہ زبان ہی ہے کہ جو مرتے وقت کیا کہے گی؟ لا الہ الا اللہ، اور فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو مرتے ہوئے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اپنی زبان کو پاک رکھیں گے تو وہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہیں گے نا۔
اگر یہ ناپاک ہوگی تو اتنے سے 2 نمبری چلتی ہے، لیکن جس نے چٹکا لا دے نا موت دا، اس وقت پھر 2 نمبری نہیں، وہ پھر حقیقت کھل کے باہر آتی ہے۔ تو بھائی اس کے لیے ہم ابھی سے تیاری کریں گے اور اپنی زبان کو